سبحان اللہ تیری شان اللہ میں قربان اللہ اے سال پچھوں تشریف لے آوے جد رمضان مہینہ سارے جگ تے رحمت برسے اے مہنگے شہر مدینہ ایسے ماں وچ پاک قرآن ایسے ماں وچ نازل ہویا پاک قرآن نرالا ایسے ماں وچ جنگ بدر نو جت گیا کملی والا روزانہ رکھ تراویاں پڑھ دے بندے کرمان والے کہ متھے وچ محراب پہ مہکنے او پاون شان نرالے کہ متھے وچ محراب پہ مہکن او پاون شان نرالے تے سے ماں وچ جمعے آون آخو سبحان اللہ عام دنوں میں بھی جب جمعہ آتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جمعہ مومنوں کی عید ہے اب سوچئے کہ جو سال میں جمعے آتے ہیں وہ مومنوں کی عید ہے اب اسے اللہ پاک نے عید کیوں کہا اللہ فرماتا ہے جمعے کے دن جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تمہارے اعمال کا جو ثواب بڑھا دیا جاتا ہے بے شمار جمعے کی فضیلتیں ہیں اور جمعے کے دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب جمعے کے آخری پہر آتا ہے تو اس میں ایک گھڑی قبولیت کی اللہ نے چھپا کر رکھا جمعے والے دن جو قبر میں داخل ہوتا ہے اللہ اسے حساب سے بری فرماتا ہے بولو سبحان اللہ اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرتا ہے تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ مومنوں کی عید ہے اب سوچئے اگر جمعہ مومنوں کی عید ہے تو جو جمعے رمضان المبارک میں تشریف لے کر آتے ہیں تو ان میں اللہ تعالی ہمارے لیے کتنا زیادہ اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے اور یہ سبحان اللہ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ سے ماں وچ جمعے آون جو پاون شان لسانی سب جمعیاں دے تاج جمعیوں اے آکھے ذات ربانی ایسے ماں وچ رات ستائیویں برکت والی آوے کرے عبادت جو اس راتیوں دلی مراداں پاوے بولو سبحان اللہ اور ایسے ماں وچ رحمتاں والے بوہے نے سب کھل دے ایسے ماں وچ یار فرشتے در کھڑکاون کھل دے آخو سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے بندے تو نے کبھی غور کیا جب تو شہر مکہ میں یا شہر مدینہ میں جاتا ہے تو رات کو 1 بجے بھی جب سوئے 12 بجے بھی سوئے تو جب تہجد کی اذان ہوتی ہے تو فوراً تو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے تجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھکاوٹ کا کوئی نیند محسوس نہیں ہوتی تو ایسے حشاش بشاش سے اٹھتا ہے اللہ کہتا ہے تو جانتا ہے تجھے اٹھانے والا کون ہوتا ہے اللہ کہتا ہے میرے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو تجھے وہاں پر اٹھاتے ہیں تجھے آوازیں دیتے ہیں کہ آ اللہ کی رحمت کے بازار لگے ہوئے ہیں آ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ اپنی جھولیوں کو بھر لیں تو اللہ فرماتا ہے ایمان والے ذرا غور کر شہر مکہ شہر مدینہ میں جا کر تجھے پر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ وہاں پر اللہ نے فرشتوں کے پہرے لگائے ہیں جو تجھے آوازیں دے دے کر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں کہ آ بندے اللہ کے گھر کا طواف کر لے آ مسجد نبی میں نماز پڑھ لے آ اللہ کا ذکر کر لے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے رب سے معافی مانگ لے تو میری ماں بہنوں سوچئے اب جو بندہ وہاں پر جا نہیں سکتا تو وہ والا مزہ وہ کیسے لوٹ سکتا ہے جو عبادت کا لطف مکے اور مدینے میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے سال کے بعد جب تیری زندگی میں رمضان آتا ہے تو وہ لطف عبادت کا جو مکے اور مدینے میں ملتا ہے تجھے تیرے گھر پر عطا کرتا بولو سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے بندے سوچ کہ وہی دن ہے وہی راتیں ہیں وہی صبح ہے وہی شام ہے ادھر اعلان ہوا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے ایسا لگتا ہے فضا اور ہے ہوا کچھ اور ہے عجیب سی فضا ہو جاتی ہے عجیب سی خوشی دل کو محسوس ہوتی ہے اور یہ صرف اسے محسوس ہوتی ہے جو رمضان سے محبت کرنے والا ہے جس کا ایمان بیدار ہے ایمان تو اللہ نے سب کو عطا کیا لیکن بیدار کسی کا ہے اللہ فرماتا ہے بندے جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے تو فرشتے ہر گھر میں اترتے ہیں آ کر دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں کہ اٹھو اٹھو مومنوں کچھ
کر لو نیک کمائی تے رکھ لو روزے پڑھو نمازاں تسی دیر کیوں اتنی لائی اور ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہ بولو تے گھٹ نہ تولو یارو کہ روزہ تمہارے پورے جسم کا ہے تمہاری روح کا ہے روزہ تمہاری آنکھوں کا ہے روزہ تمہاری کانوں کا ہے اللہ فرماتا ہے روزہ جو ہے نا یہ تجھے میں نے اپنے قریب کرنے کے لیے بنایا ہے اللہ پاک فرماتا ہے نماز تو دکھا کر پڑھتا ہے حج تو دکھا کر پڑھتا ہے قرآن دکھا کر پڑھتا ہے سخاوت و خیرات دکھا کر کرتا ہے لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو تو کسی کو دکھا نہیں سکتا اللہ کہتا ہے یہ تیرے اور میرے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جسے تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں اللہ فرماتا ہے میرے بندے روزہ رکھ کر تیرے دل میں جو بات میں بیدار کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بولو سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میں نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ میں تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں لیکن افسوس شیطان لعین تجھے بار بار بہکاتا ہے تجھے دنیا داری میں مشغول کر دیتا ہے لیکن اللہ نے تیرے لیے بخشش کا سامان ایک مہینہ رمضان کا بنا دیا کہ اس مہینے میں اللہ شیاطین کو قید کر دیتا ہے اللہ پاک تیرے لیے اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے بندے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے لیکن ان کو وہ اجر و ثواب نہیں ملا جو اجر و ثواب اللہ نے ہمارے لیے رکھا بولیے سبحان اللہ شاید فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے تجھے وہ ثواب عطا فرمایا روزہ رکھنے پر اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے جب تو روزہ رکھتا ہے سحری کے لیے بیدار ہوتا ہے تو تیرا بستر تیرے لیے دعا کرتا ہے بولو سبحان اللہ اے مولا اس نے تیرے لیے اپنا بستر چھوڑا اپنی نیند اور آرام کو ترک کیا اللہ جب یہ اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جائے تو اسے جنت کے بستر عطا کرنا بولو سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے بندے جب بستر سے اتر کر زمین پر پاؤں رکھتا ہے پاؤں میں چپل پہنتا ہے تو وہ چپل بھی تیرے لیے دعا کرتی ہے کو سبحان اللہ چپل بھی آپ کے لیے دعا کر رہی ہے اگر آپ خاتون کھانا ہے گھر کا کھانا بناتی ہیں سحری اور افطاری کا اہتمام کرتی ہیں تو اس بات کو اپنے لیے بہت ہی باعث فخر سمجھیے اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کیونکہ جب آپ پاؤں میں جوتا پہن کر اٹھی ہیں تو اللہ فرماتا ہے وہ جوتا تیرے لیے کیا دعا کرتا ہے کہ صاحب ایمان تو کیا جانے کہ تجھے اللہ نے کتنا نواز دیا ہے جب جوتا پہنو تو وہ جوتا کہتا ہے میرے مولا اس نے تیری رضا کے لیے بستر چھوڑا اپنے آرام کو ترک کیا اللہ جتنے قدم یہ زمین پر رکھے اتنے قدم اسے جنت کے قریب کرے بولو سبحان اللہ اللہ اسے اتنے ہی قدم جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے میں صدقے قربان جاؤں جب آپ کچن میں جا کر برتنوں کو ہاتھ لگایا سحری بنانے کے آٹا گوندھ لو چائے بنا لے سالن گرم کر لو تو اللہ کہتا تو جانتی ہے اے ایمان والی تو جانتی ہے کہ وہ برتن بھی تیرے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں بولو سبحان اللہ باواز بلند سارے کو سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ برتن بھی روزے دار کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے جنت کے برتن عطا کرنا اللہ فرماتا ہے جب تو کھانا کھاتا ہے سحری کھاتا ہے تو وہ سحری میں بھی تیرے لیے اللہ نے برکت رکھ دی وہ لقمہ جب تیرے پیٹ میں اترتا ہے تو دعا کرتا ہے اللہ سے بیماریوں سے بچانا اللہ اس کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بچانا اور جب سحری کر لیں گے اور سحری کرنے کے بعد جب وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے تو وہ وضو کا پانی بھی تیرے لیے دعا کرتا ہے سبحان اللہ کتنی رحمتیں قدم قدم پر رحمتیں وضو کا پانی کہتا ہے مولا جیسے اس کے جسم کو پانی نے صاف کر دیا ہے میرے مولا اس کے اعمال نامے کو بھی گناہوں سے صاف کر دے اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دے جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوا اللہ اکبر کی صدا کی قبلے کی طرف چہرہ کیا تو قبلہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اے میرے مولا اس کے روزے کو اس کی نمازوں کو اس کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بولو سبحان اللہ تو ایمان والو غور کرو کہ اللہ پاک ماہ رمضان کے مہینے میں ہم پر کتنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے اس لیے شاعر کہتا ہے اللہ دے توفیق مدینے جا کے میں بھی روزے رکھاں پاک نبی دے روزے تائیں میریاں رج رج ویکھن اکھاں مولا اٹھے جاواں تے پھر نہ آواں مینوں آوے موت مدینے دل وچ ذکر